بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 210۔ اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون الا ان یأتیہم اللہ فی ظلال من الغمام والملائکۃ وقضی الامر وإلی اللہ ترجع الامور۔ حل نہیں، ینظرون وہ انتظار کر رہے، الا مگر، ان یہ کہ یاتیہم آ جائے ان کے پاس، اللہ اللہ، فی ظلال سائبانوں میں، من الغمامی بادلوں کے، والملائکات اور فرشتے، وقضیا اور پورا کر دیا جائے، الامر کام، وَإِلَى اللَّهِ اور طرف اللہ ہی کے، ترجع الامور لٹائے جاتے ہیں سب کام۔ اب دیکھیں، پہلے ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ بادل کے سائبانوں میں آ جائے، اور فرشتے بھی، اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے۔ اللہ ہی کی طرف تمام کام لٹائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ غور و فکر کرنے کی اور پھر عمل کرنے کی۔ اب اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا اعلیٰ ترین قانون تمہارے پاس ہے، اس پر عمل کر کے نتائج بھی سامنے آ گئے، اب کیوں نہیں اس پر عمل کرتے؟ یہ ایک ایسا انمول تحفہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا جو 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک اس کو پہنچایا اور سمجھایا۔ تو پھر کس انتظار میں ہو؟ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب قرآن تمہارے ہاتھ میں ہے تو تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ اللہ خود نزول اجلال کرے، یعنی ان یاتیہم اللہ فی ظلال من الغمام، سائبانوں میں، بادلوں میں اللہ تمہارے پاس خود آ جائے، یا پھر اس کے ملائکہ کا لشکر جرار تمہارے سامنے جلوہ گر ہوں اور تم سے آ کر کہے کہ یہ حکم میرا ہے، اسے مانو اور اس پر عمل کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اتنا بس کرتا ہے، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قانون کی تبلیغ کر دی۔ عمل کرنا تمہارا فرض ہے، اگر باوجود ان دلائل واضح کے تمہیں یقین نہیں تو پھر انتظار کرو، اللہ کا عذاب آ کر تمہاری بیخ کنی کر دے گا۔ یعنی اگر تم یہ انتظار کرتے ہو کہ اللہ آئے گا، فرشتے آئیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُضِیَ الْأَمْرُ، پھر تو کام ہی تمام ہو جائے گا۔ فرشتے تو تب آتے ہیں جب تمہارے سرہانے جب جان نکالنی ہوتی ہے، وَقُضِیَ الْأَمْرُ، پھر تو کام ہی تمام ہو جائے گا، تو تم اس چیز کا انتظار کر رہے ہو۔ پھر تو کیا ہوگا کہ عذاب کے فرشتے تمہیں نیست و نابود کر دیں گے اور دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جب تمہیں صاف کہہ دیا گیا، اللہ نے قرآن میں سمجھا دیا کہ دیکھو تمہاری زندگی کا راز جہاد فی سبیل اللہ میں پوشیدہ ہے۔ اب جہاد کیا ہے؟ ہر وقت تلوار لے کر ہی نہیں نکلنا۔ انسان کی زندگی اس زمین پر، اس دنیا پر جہاد ہے، اور جہاد کیا ہے؟ برائیوں سے بچنا، نیکیوں کی طرف جانا، جنت کو حاصل کرنے کا ایک جہاد۔
اس لیے اس کے بعد کسی دلیل اور برہان کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں کفار کو دھمکا رہا ہے۔ اب کفار سے مراد وہ کفار ہی نہ لیں کہ جو کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ ہر مسلمان بھی کفار وہ ہے، کفر کرتا ہے، جو انکار کرتا ہے، اللہ کے اس قانون سے، اللہ کے اس قانون کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتا۔ تو وہ تمام مسلمان بھی کفر کرتے ہیں، تو کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا۔ تو اس لیے سارے کفار کو جو اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں، یا انکار کرنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم قرآن کو نعوذ باللہ نہیں مانتے، اس پر عمل نہیں کرتے، زندگی نہیں بدلتے اپنی، تو انہیں دھمکایا جا رہا ہے کہ کیا انہیں قیامت ہی کا انتظار ہے، جس دن حق کے ساتھ فیصلے ہو جائیں گے اور ہر شخص اپنے کیے کو بھگت لے گا۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کلن اذا دکت الارض، یعنی جب زمین کے ریزے ریزے ہو جائیں گے، زمین کے ریزے ریزے اڑ جائیں گے، اور تیرا رب خود آ جائے گا، اور فرشتے بھی صف بستہ آ جائیں گے، اور جہنم بھی لا کر کھڑی کر دی جائے گی۔ اس دن یہ لوگ عبرت و نصیحت حاصل کریں گے، لیکن اس سے کیا فائدہ؟ تب کیا فائدہ؟ وقت تو گزر گیا، وقت تو اب ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم کوشش بھی کرتے کرتے مر گئے اور ہم صحیح نتیجے پہ نہ بھی پہنچ سکے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس کوشش کے بدلے ہی ہمیں بخش دے گا انشاءاللہ۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، یعنی کیا انہیں اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا خود اللہ تعالیٰ آ جائے، یا اس کی بعض نشانیاں آ جائیں؟ اگر یہ ہو گیا تو پھر نہ ایمان نفع دے، نہ نیک اعمال کا وقت رہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، جو مسند احمد میں ہے، اور اس کے راوی جو ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے ذریعے یہ حدیث بیان ہوئی ہے کہ اس میں فرمایا کہ جب لوگ گھبرا اٹھیں گے تو انبیاء علیہم السلام سے شفاعت کریں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ایک ایک پیغمبر کے پاس جائیں گے، اور وہاں سے صاف جواب پائیں گے، یعنی انکار ہو جائے گا، یہاں تک کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچیں گے۔ آپ جواب دیں گے کہ میں تیار ہوں، میں ہی اس کا اہل ہوں۔ پھر آپ جائیں گے اور عرش تلے سجدے میں گر پڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے کہ وہ بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت قبول فرمائے گا اور بادلوں کے سائبان میں آئے گا۔ تب اللہ بادلوں کے سائبان میں آئے گا، آسمان دنیا ٹوٹ جائے گا۔ یہ جو دنیا کی طرف آسمان ہے، سب سے پہلے یہ ٹوٹے گا، اور اس کے تمام فرشتے آ جائیں گے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہر آسمان، 7 آسمان ہیں، ہر آسمان پر ان گنت فرشتے ہیں۔ پہلا آسمان یہ ٹوٹے گا، اس کے فرشتے آ جائیں گے، پھر دوسرا بھی پھٹ جائے گا اور اس کے فرشتے بھی آ جائیں گے، اسی طرح 7 آسمان شک ہو جائیں گے اور ان کے فرشتے آ جائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش اترے گا اور بزرگ تر فرشتے، اب پہلے سارے فرشتے آئے، اب بزرگ تر فرشتے نازل ہوں گے، اور خود وہ جبار اللہ تعالیٰ تشریف پھر لائیں گے۔ فرشتے سب کے سب تسبیح خوانی میں مشغول ہوں گے۔ میں آپ کو ان کی تسبیح بھی سناتی ہوں کہ وہ تسبیح یہ پڑھیں گے، سبحان ذی الملک والملکوتی، سبحان ذی العزت والجبروتی، سبحان الحی الذی لا یموتی، سبحان الذی یموت الخلائق ولا یموت، سبوح قدوس رب الملائکات والروح، سبوح قدوس سبحان ربنا العلا، سبحان ذی السلطان والعظمت، سبحانہ سبحانہ ابدا ابدا۔ یہ وہ تسبیح تب کر رہے ہوں گے۔ تو یہ وہ دن ہے جس کا میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ وہ دن ہوگا، تب اللہ آئے گا سائبانوں میں، بادلوں میں، اور فرشتے آئیں گے۔ تمام اس دن اللہ تعالیٰ تمام اگلے پچھلوں کو جمع کر لے گا،
اور سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے، آنکھیں پتھرائی ہوئی اور اوپر کو لگی ہوں گی۔ ہر ایک کو فیصلے کا انتظار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ابر کے سائبان میں عرش سے کرسی پر نازل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نزول فرمائے گا تو مخلوق اور اس کے درمیان 70,000 پردے ہوں گے، نور کی چکا چوند کے اور پانی سے وہ آوازیں آ رہی ہوں گی جس سے دل دہل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ بادل کا سائبان جس کا یہ ذکر ہم پڑھ رہے ہیں، وہ بادل کا سائبان یاقوت کا جڑا ہوا ہوگا، اور جوہر و زجر جد یعنی یہ موتی ہیں، ان سے بنا ہوگا۔ یہ بادل معمولی بادل نہیں، بلکہ یہ وہ بادل ہے جو بنی اسرائیل کے سروں پر وادی طے میں تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آیت پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔